ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے تفسیر میں ضرور بیٹھیں۔ اللہ کا پیغام انسانوں کے نام کیا ہے یہ جاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں تفسیر نہیں کی جاتی۔ الحمدللہ یہاں پر تقریباً 4-4.5 سال سے پابندی کے ساتھ تفسیر ہو رہی ہے۔ اس نعمت کا فائدہ اٹھائیے۔ اگر ہم محلے والے خود اپنے کام کاج کا بہانہ بنا کر چلے جائیں گے تو اب گویا قرآن کریم کی تفسیر کی ناقدری ہم کر رہے ہیں۔ باہر جا کر آن لائن سن لینا، اپنے گھر میں بیٹھ کر سننا، یہ مجبوری کے درجے میں جائز ہے۔ محلے کے مسجد کے مقتدیوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ اپنا کوئی ہم کلام نہیں سنا رہے، اللہ کا کلام آپ کو سنا رہے ہیں، اس لیے اس کو سننا فرض ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ سورہ بقرہ جو شروع ہوا ہے اس کے بالکل شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ جو کتاب ہے ایسی کتاب نہیں ہے جس میں شک کیا جا سکے، اعتراض کے قابل یہ کتاب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس میں اعتراض نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ کلام، یہ اللہ کی بات، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ گڑبڑ سمجھنے والے کی عقل میں ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اعتراض کر سکتا ہے، لیکن یہ کلام کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی، کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 قسموں کو انسان کی بیان کیا، ایک پکے مومن، دوسرے کھلے کافر، اور تیسرے منافقین جو ظاہر اعتبار سے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور اندر کے اعتبار سے، اندرون اعتبار سے وہ بھی پکے کافر تھے۔ یہ 3 قسموں کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کیا۔ اب قرآن کا جو اصل پیغام ہے، جو اصل اللہ تعالیٰ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اب گویا یہاں سے قرآن کا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ انسانوں کی 3 قسموں کو اور تینوں قسموں کا کیا نتیجہ ہوگا اس کو بتایا گیا۔ ایمان والوں کو ذکر کر کے بتایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، وہ ہدایت پر بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں، اور جو اللہ کا کھلا کھلا انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو اللہ تعالیٰ کا ظاہری طور پر اقرار کر رہے ہیں اور دل سے اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اس کی تو بہت لمبی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ان کی بھی 2 قسموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ نتیجہ ان کا بھی یہی ہے کہ ان کو کافروں سے بدتر عذاب ہوگا، کیونکہ کافروں کے لیے تو اللہ نے کہا عذاب عظیم، بڑا عذاب، اور منافقوں کے بارے میں کہا عذاب علیم، تکلیف دینے والا عذاب۔ بعض روایتوں میں جلالین کی تفسیر میں یہ بات ہے عذاب مؤلم، ایسا عذاب کہ خود عذاب کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جس عذاب سے خود عذاب تکلیف محسوس کرے وہ عذاب کیسا عذاب ہوگا؟ تو گویا دگنا عذاب ملے گا کس کو؟ منافقوں کو، 2 منہ کے سانپ کو، 2 رخے لوگوں کو۔ اس طرح کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم بیان کیا۔ اب قرآن کا پیغام کیا ہے؟ اب تک پیغام تو نہیں آیا، اب پیغام کیا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے
بندوں سے خطاب کر رہے ہیں، اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم، تاکہ تم تتقون، ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں کہہ رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ قدرت کی کچھ نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں، پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے جو اپنے بندوں سے بات چیت کر رہے ہیں اس کو اس انداز سے شروع کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، صرف ایمان والوں سے اللہ یہ بات نہیں کہہ رہے بلکہ تمام لوگوں سے، پکے مومن، کھلے کافر، آدھے مومن آدھے کافر، جو بھی ہیں سب سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، یہ خطاب کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ تو یا ایھا الناس، یہ اللہ کا خطاب عام ہے سب کے لیے بھی۔ اس زمانے میں مکے کے مشرکین تھے اور اسی طرح اس زمانے کی جتنے لوگ تھے ان سب سے، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ اس آیت کو پڑھیں گے ان سب سے بھی اللہ کا ایک خطاب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ صرف اس آیت کے اترنے کے وقت جتنے انسان موجود تھے ان سے نہیں، کیونکہ قیامت تک کے لیے قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، تو قیامت تک جو اس کو پڑھیں گے ان سب سے کہا جا رہا۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ خاص طور پر قریش سے کہنا چاہتے تو یا اہل مکہ کہہ دیتے، اے مکے والوں کہہ دیتے۔ تو اللہ کا مقصود کسی ایک خاص زمانے کے، کسی ایک خاص طبقے کے، کسی ایک خاص خاندان کے لوگوں سے بات کرنا نہیں ہے، رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جس مذہب سے بھی وہ تعلق رکھیں گے، سب سے اللہ کا خطاب ہے۔ اور اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اپنے بندوں سے، اعبدو، عبادت کرو۔ عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنے کا مطلب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اصل عبادت توحید ہے۔ اسی لیے تفسیر جلالین میں اس آیت کی تفسیر میں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ای وحدوا، اللہ کو ایک مانو۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ جہاں بھی قرآن کریم میں عبادت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد توحید ہے۔ کیوں؟ توحید کا مطلب کیا؟ اللہ کو ایک ماننا۔ عبادت کا مطلب اللہ کے سامنے سر رکھ دینا۔ تو عبادت معتبر تبھی ہو سکتی ہے جب توحید ہوگی، توحید نہیں ہوگی تو پھر عبادت کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جو غیر اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے سامنے بھی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا بھی ہے، تو کیا اس کے اس عمل کو عبادت کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ الیکشن کے موقع پر نیتا لوگ جو ہے آتے ہیں اور عبادت گاہوں میں، مسجدوں میں اور اسی طرح سے عیدگاہوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو کیا وہ اس کے اس ایکٹنگ کو نماز عبادت کہیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ توحید ہی جب اس کے پاس ہے نہیں تو اس ظاہری اعمال کو کوئی عبادت نہیں کہے گا۔ تو جہاں بھی قرآن کریم میں عبادت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ توحید۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ توحید کا پیغام ہے۔ انسانوں کی تینوں قسموں کو بیان کرنے کے بعد اللہ ہم سے پہلی بات کیا کر رہے ہیں کہ مجھے ایک مانو، اللہ ایک ہے۔ اس بات کی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کو ایک کیوں ماننا ہے؟ دلیل اللہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہاری جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کیا، تمہاری روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کیا۔ جسمانی ضرورتوں کا ان دو آیتوں میں ذکر ہے، روحانی ضرورت کا اگلی دو آیتوں میں ذکر ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا،
ان دو آیتوں میں، اس کے بعد والی آیت میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، آگے آنے والی دو آیتوں میں روحانی ضرورت کا ذکر ہے، اور ان شروع کی دو آیتوں میں جسمانی ضرورتوں کا ذکر ہے۔ جسمانی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ وہ پیدا ہو، دنیا میں آئے گا، پیدا ہوگا، تبھی تو ساری چیزیں آئیں گی نا۔ پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر کھانا پینا غذا وغیرہ یہ سب کس کے لیے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کو پیدا اللہ نے کیا، یہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں۔ یہی احسان اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ میں بھی کہا تھا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیدا کیا۔ اسی طرح سورۃ العلق میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، جہاں جہاں آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے اکثر جگہوں پہ سب سے پہلی نعمت جو انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے وہ تخلیق، انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان نہیں تھا، عدم سے وجود میں اس کو لایا گیا، نیست سے ہست کیا گیا، وہ پہلے دنیا میں نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر ہوتے ہوتے کیا بن گیا؟ انسان بن گیا۔ یہ تو بندر ہی کہہ سکتا ہے کہ اس کی اصل نسل کیا ہے۔ انسان تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری اصل نسل آدم علیہ السلام سے ہے۔ جو بندر سے پیدا ہوا ہوگا وہ یہی کہے گا نا کہ میرے باپ دادا کون تھے؟ بندر تھے بول کے۔ ہم تو الحمدللہ بندر کی اولاد نہیں ہے، ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ بھئی آدم علیہ السلام نہیں تھے، ان کو اللہ نے کیا کیا؟ پیدا کیا۔ تو سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اللہ نے کیا کیا؟ پیدا کیا۔ تو پیدا اللہ نے کیا، اور یہ کوئی کم نعمت ہے؟ سب سے عظیم نعمت یہی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر ایک انسان کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ جو ایسے ڈاکٹر جو حاملہ عورت کو حمل ٹھہرانے کی دوا دیتے ہیں، حکیم دوا دیتے ہیں، بہت سارے لوگ بتاتے ہیں ایسا کرنے سے بے اولاد کو اولاد ہو جائے گی، ان کو خود اولاد نہیں ہوتی۔ دیوبند میں ہمارے اساتذہ میں دو استاذ تھے جن کے بارے میں خیر چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ ہمارے ایک استاذ محترم تھے، وہ بیچارے بہت زبردست حکیم تھے، سب کو دوائی دیتے تھے، اور پورا شہر ان سے آ کر دوائی لیتا تھا۔ وہ ناظم تعلیمات بھی تھے ایک وقت، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کو خود اولاد نہیں تھی۔ تو ہمارے استاد محترم مولانا مدراسی صاحب دامت برکاتہم کہتے تھے ایک ایسا حکیم ہے جو اپنی دوا سے خود اولاد نہیں پیدا کر سکا، اور سب لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں اولاد کی دوا لینے کے لیے۔ تو اگر ان کی دوا میں فی نفسی کوئی اثر ہوتا تو پہلے وہ کیا کرتے؟ اپنی اولاد پیدا کرتے۔ ان کو بھی معلوم ہے، وہ عالم دین ہے، کہ اولاد دوا سے نہیں آتی، وہ تو اللہ نے اس میں اثر رکھ دیا، شفا دے دیا تو ہو جائے گا، ورنہ دوائیں کچھ کام نہیں آتی۔ بہرحال تو پیدا کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے، اللہ کی سب سے بڑی قدرت ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ ذرا انسان کی پیدائش پر غور کریں گے، عقل دنگ رہ جائے گی، حیران رہ جائے گی۔ ہم کو پیدا اللہ نے کس سے کیا؟ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے تو انسان کی پیدائش کے بارے میں دو کانسیپٹ ملتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرمانے خلق الانسان من نطفہ، میں نے انسان کو منی کے قطرے سے پیدا کیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرمانے خلق الانسان من طین، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب نطفے سے پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا، اس کے بارے میں نے پہلے تفسیر میں بتایا ہے کہ اول انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی بیوی حضرت حوا کو ان کی بائیں پھسلی سے پیدا کیا، پھر بقیہ انسانوں کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا۔ تو جہاں یہ کہا گیا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو سیدھے سیدھے وہاں مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ جیسے سورۃ الدہر میں کہا گیا هل اتى على الانسان شيء من حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج۔ یہاں تفسیر میں بتایا بھی گیا تھا کہ یہاں آدم علیہ السلام کے علاوہ بقیہ لوگ مراد ہیں، کیونکہ نطفے سے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔
تو نطفے سے اولاد آدم کو پیدا کیا گیا. آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ کس سے پیدا کیا گیا؟ مٹی سے پیدا کیا. کھنکھناتی مٹی تھے. من صلصال من حمأ مسنون، جو ہے چکنی کھنکھناتی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کو پیدا کیا. چلیے مانتے ہیں اللہ نے نطفے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. اب دیکھیں نطفہ ایک منی کا گندا قطرہ، جس کے کپڑے سے لگنے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جس کو دیکھنے سے آدمی گھن محسوس کرتا ہے. اس قطرے میں کوئی تاثیر ہے؟ کوئی تاثیر نہیں ہے، ایک معمولی پانی کے قطرے کی طرح ہے. اس میں ایسے غیر محسوس کیڑے اسپنس ہوتے ہیں جو عورت کے رحم میں پہنچ کر دھیرے 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 ترقی کرتے کرتے وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس پر گوشت، پھر ہڈیاں، پھر اس طرح کا پروسیس ہوتے ہوتے وہ ایک بہترین انسان بن کر تیار ہوتا ہے. اب آپ بتائیں ایسا کوئی دنیا میں باغ ہے جہاں اسپنس کو لے جا کے ڈالیں تو انسان اگے؟ ہے کیا؟ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا کی زراعت یہ کتنی بھی ترقی کر لے ایک انسان کے ناخن کو پیدا نہیں کر سکتی، نہیں پیدا کر سکتی. تو یہ اللہ کا وہ انعام ہے جو قیامت تک باقی ہے اور باقی رہے گا. اللہ وہ باتیں پیش کرتے ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں بھی آئے اور وہ بات جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے. یوں تو اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، ظاہری طور پر اس میں کوئی اپنے آپ کو شریک ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتا، لیکن اللہ نے سب سے پہلی نعمت کیا بتائی؟ تم کو پیدا کیا. تو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پیدا کرنے والا ہی عبادت کا مستحق ہے. کیونکہ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. اب الرحمن الرحیم سے انسان کے حال اور فیوچر میں، پریزنٹ اور فیوچر میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں پر احسان کرنے والا، اس کا ذکر کیا. مالک یوم الدین میں، فیوچر میں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جو انسان کی جو ہے مدد کرنے والا ہے اس کو بتایا. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد. تو رب العالمین اللہ دنیا میں سب لوگوں کو پیدا کرنے والے ہیں. اس کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان اللہ سے کیا درخواست کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پیدا جس نے کیا عبادت بھی اسی کی ہوگی. ایک موٹی سی مثال ہے، ایک کمپنی موبائل بناتی ہے تو وہی کمپنی ڈیسائیڈ کرے گی اس کی سیٹنگ کیسی ہوگی، اس میں کون سا بٹن کہاں ہوگا، کون سا آپشن کہاں ہوگا. ہر موبائل کا الگ الگ آپشن ہوتا ہے. تو جیسے کمپنی بنانے والی یہ طے کرتی ہے کہ اس کے آپشنز کیسے ہوں، تو وہ اسی کے مطابق چلے گا یا من مانے طریقے سے چلے گا؟ اسی کے مطابق چلے گا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ ہی عبادت کے مستحق ہے. اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف تم کو نہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ توحید کا درس یہ موجودہ لوگوں سے بھی حاصل ہوتا ہے اور اس سے پہلے لوگوں سے بھی حاصل ہوتا ہے. تو انسانوں سے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ کو، تمہارے دادا کو، پردادا کو، اسی طرح تمہاری ماں کو، نانی کو، پرنانی کو، اس طرح سے پورے پیچھے کی طرف جائیں گے آدم علیہ السلام تک. ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو جب تمہارے بھی پیدا کرنے والے اللہ، تمہاری ساری نسلوں کو، تمہارے سارے پیڑھیوں کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. اس آیت کو پڑھتے وقت میں مجھے ایک ڈاؤٹ ہوا، ایک دل میں شک پیدا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی پریشان ہوا. میں نے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ کہا تھا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ بات بتائے کہ وہ بن دیکھی باتوں پر، غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں خرچ کرتے ہیں. 3 خوبیاں بتائے. چوتھی خوبی کہ اللہ تعالیٰ کیا بتائے؟ اور وہ لوگ جو
ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ یہاں دو طرح کا تذکرہ ہے، ایک وہ کتاب جو آپ پر اتاری گئی، اور ایک وہ کتاب، اور کچھ وہ کتابیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ یہاں کیا نہیں کہا اللہ نے؟ وما ينزل من بعدک، وہ کتابیں جو آپ کے بعد اتاری جائیں گی، اس کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد کوئی کتاب اتری ہی نہیں، اس کے بعد کوئی کتاب اتری ہی نہیں۔ جب کوئی کتاب ہے نہیں، جب نبی کے بعد کوئی اور نبی ہے نہیں، تو اس لیے اس کا ذکر بھی اللہ نے نہیں کیا۔ تو لہذا یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہ آیت جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ یہاں بھی اللہ دو چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقکم، تم کو اللہ نے پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں جو تم سے پہلے پیدا کیا۔ تو اب اس آیت کو رکھ کر اگر یہ سمجھیں گے تو ایسا ہوگا کہ ہم کو پیدا کیا، ہم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، اب ہمارے سے بعد والوں کا اس میں ذکر نہیں ہے، تو ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک ڈاؤٹ دل میں پیدا ہو سکتا ہے، اور اس آیت کی وجہ سے وہاں بھی ایک ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی جیسے یہاں ہمارے بعد بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں لیکن اس کو اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ نعوذ باللہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں پر بھی نبی کے بعد بھی کوئی کتاب اتاری جائے گی لیکن ذکر اللہ نے نہیں کیا، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے۔ میں خود تھوڑی دیر کے لیے مطالعہ کرتے پریشان ہو گیا، میری نیند ہوشیار ہو گئی، پھر اس کے بعد اچھی طرح سے میں کئی کتابوں کا مطالعہ کیا، پھر الحمدللہ دل کو اطمینان ہوا۔ اطمینان اس طریقے سے ہوا کہ وہاں اللہ نے نبی سے کہا الذین یؤمنون بما انزل الیک، کا کے معنی تم، ایک آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ایک مخصوص شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے، نبی سے پہلے کیا ہوئی؟ اتاری گئی۔ ایک مخصوص ذات کے بارے میں وہ بتایا جا رہا، لہذا مخصوص ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو کتابیں اتری، آپ پر تو کتابیں اتری، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری۔ اور وہاں ایک خاص آدمی کے بارے میں، خاص ذات کے بارے میں کہا جا رہا، لیکن یہاں صیغہ عام ہے۔ کیا کہا جا رہا؟ الذین خلقکم، تم سب کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سب سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اور یہ تم سے مراد کون ہے؟ مکے والے، قریش یا اس زمانے کے صحابہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس۔ تو قرآن کا پیغام کس کے لیے تھا؟ عام تھا، سب کے لیے تھا۔ جیسے کہ میں نے تفسیر کے شروع میں کہا کہ اس آیت کے مصداق، اس آیت کے مخاطب صرف اس زمانے کے مکے والے، قریش یا اس زمانے کے مسلمان، اس زمانے کے دنیا والے ہی نہیں ہیں، بلکہ قیامت تک آخر انسان جو بھی آئے گا وہ سب اس کے مخاطب ہیں۔ تو اب یہاں یہ ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں بولی نا کہ تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تمہارے بعد والوں کو نہیں بولے نا اللہ، بلکہ ڈاؤٹ پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کسی ایک کو خاص نہیں کہا، یہاں کسی ایک کے ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی اعبد ربک الذی خلقک والذی من قبلک، ایسا نہیں کہا۔ ایک نبی کے بارے میں اللہ نے کہا، بلکہ یہاں اللہ نے سب کے بارے میں کہا۔ تو انسانوں کی تمام قسمیں، تمام مسلکوں کو ماننے والے تمام زمانے کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ تو آخر انسان جو آئے گا وہ بھی قرآن کو پڑھے گا تو وہ بھی اس میں داخل ہوگا، کیونکہ وہ کیا کرے گا؟ الذین من قبلکم میں پچھلی تمام امت کو شامل کرے گا، خلقکم میں اپنے آپ کو شامل کرے گا۔ تو اس طریقے سے اس آیت میں اس آیت میں فرق ہے۔ وہاں ختم نبوت اپنی جگہ پر الحمدللہ ثابت ہے، اور یہاں بعد والے انسانوں کا تذکرہ بھی ثابت ہے۔ تو دونوں باتیں، بات سمجھ میں آئی؟ میرا ڈاؤٹ سمجھ میں آیا اور جواب بھی سمجھ میں آیا؟ تو اگر الحمدللہ سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا دوبارہ سمجھاؤں کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں انسانوں کو، پورے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہاں خاص نبی سے کہہ رہے ہیں۔ تو ایک ذات سے پہلے اترنے کا ذکر ہے، ایک ذات پر اترنے کا ذکر ہے، لہٰذا وہ ذات جب چلی گئی دنیا سے تو ان کے بعد کوئی چیز اتری نہیں ہے۔ لیکن یہاں کسی ایک مخصوص ذات کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، بلکہ تمام انسانوں سے کہا جا رہا، اور انسان صرف ایک زمانے کے لوگوں کو
ایک جگہ کے لوگوں کو نہیں کہا جاتا. آخر انسان جو آئے گا اس کو بھی کیا کہے گا؟ انسان ہی کہیں گے. تو وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ میں قرآن کریم کی اس آیت کا کیا ہوں؟ مخاطب ہوں. تو لہذا دو ہی قسمیں بنتی ہیں. جو بھی پڑھے گا اپنے آپ کو کس میں شامل کرے گا؟ الذی خلقکم، تم کو پیدا کیا. تو جس زمانے کے لوگ پڑھیں گے اس زمانے کے لوگ اپنے آپ کو اس آیت میں، اس مصرے میں شامل کریں گے، اور اس سے پہلے کے لوگوں کو والذین من قبلکم میں شامل کریں گے. بعد والوں کا تذکرہ نہیں ہے نا؟ تو نہیں ہے. نہیں، بعد والے جب پڑھیں گے تو یہ خود بخود آٹومیٹکلی جو ہے یہ سلسلہ پیچھے کی طرف ہٹے گا، اور وہ جو پڑھنے والا ہے وہ اپنے آپ کو اس میں شامل کرے گا، اس سے پہلے والے لوگ والذین من قبلکم میں داخل ہو جائیں گے. اس طرح پوری انسانیت اس میں داخل ہے. سب سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعبدو، عبادت کرو. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہی ہے عبادت کے لیے. جو زندگی عبادت سے خالی ہو وہ زندگی زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے. تو اور عبادت کا اصل خلاصہ کیا ہے؟ اصل عبادت کس کو کہتے ہیں؟ توحید کو. آدمی اللہ کو ایک مانے، اللہ کو ایک مانے، تبھی جا کر اس کا عمل عبادت کہلا سکتا ہے. جیسے میں نے بار بار ایک مثال دی ہے، اگر کوئی آدمی بورڈ پر 0 لکھ دے، اس کی کوئی ویلیو ہے؟ 10 مرتبہ 0 لکھ دے، 1000 بار 0 لکھ دے، وہ 0 کیا ہی رہے گا؟ 0 ہی رہے گا. لیکن 0 سے آگے 1 لگاؤ. اب 1 0 لگا، 10 2 لگے، 100، جتنے 0 بڑھیں گے اتنے 0 کی کیا ہوگی؟ ویلیو بڑھتی جائے گی. ایسے ہی ایک اللہ کو مانیں گے، اب ذرہ برابر بھی تھوڑا سا بھی کام کریں گے وہ عبادت، اور تھوڑی جو بھی کام کرتے جائیں گے وہ سب کیا ہوتا جائے گا؟ عبادت میں شامل ہوتا جائے گا. ورنہ اگر توحید نہیں ہوگی اور ظاہری طور پر آدمی غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، ظاہری طور پر لوگوں سے جو ہے اچھی طریقے سے بات چیت کر رہا ہے، یہ اخلاق تو کہے جا سکتے ہیں، اس کو اچھے کام تو کہا جا سکتا ہے، مگر یہ عبادت نہیں ہو سکتی. کیونکہ عبادت توحید کے بعد ہی معتبر ہے، توحید کے بغیر عبادت معتبر نہیں ہے. تو اللہ کا پیغام سب سے پہلا کیا ہے؟ توحید. ان 2 آیتوں میں، اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں کس کو بیان کریں؟ اللہ توحید کو بیان کریں. پھر بعد میں یہ 2 آیتوں میں رسالت کو بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کو بیان کر رہے ہیں. تو اسی ایک رکوع میں توحید، رسالت اور آخرت، جو پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر کیا کر دیا؟ بیان کر دیا. یہ بس اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے. جب تفسیر پڑھتے ہیں تو آدمی مچل جاتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا اعجاز ہے، اللہ ہی کی شان ہے کہ ایسا کلام کر سکے. ورنہ ہم جیسے لوگوں کی اوقات نہیں ہے کہ اس قدر مختصر کلام میں توحید کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، توحید کے دلائل بھی دیے جا رہے ہیں، اور ایسے دلائل جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. کتنی خوبیاں اس کی بیان کی جا سکتی ہیں. جیسے ابھی میں نے ایک حکمت بیان کی، اس آیت کا انداز پچھلے والی آیت سے تھوڑا الگ ہے. اس میں ایک اشکال کا جواب اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. ایسے ہزاروں اشکالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں رکھتے ہیں. آدمی جتنا اس کے سمندر میں غوطہ لگاتا جائے گا اتنے ہیرے موتی نکالتا جائے گا. کوئی مفسر، کوئی بڑا سا بڑا عالم دین یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن کریم کو پوری طرح سے سمجھ سکتا ہوں، ساری تفسیر میں قرآن کریم کی کما قو سمجھ سکتا ہوں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر زمانے میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب اسی میں ہے، ہر مسئلے کا حل اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا. کیوں پیدا کیا؟ لعلکم تتقون. لعل کا ترجمہ، عالم کورس کے بچے بیٹھے ہیں، لعل کا ترجمہ ہم عام طور سے کرتے ہیں شاید. شاید یہ لفظ جو ہے شک پر دلالت کرتا. شاید آپ خالی جو ہے آپ گئے تھے کیا، انہوں گئے تھے کیا، بولے تو شاید گئے تھے. تو شاید کا مطلب کیا؟ کرے بھی ہوں گے نہیں بھی کرے ہوں گے. لیکن قرآن میں جب لفظ لعل استعمال ہوتا ہے تو وہ یقین کے معنی کو بتاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سے نعوذ باللہ شک نہیں ہو سکتا. تو لہذا لعلکم تتقون، یقیناً تم متقی بن جاؤ گے. یا پھر لعل کہہ کے معنی میں ہے، مطلب یہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کی توحید،
اللہ کو ایک مانو، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ صغرا کبرا جوڑنا ہے منطق کے اعتبار سے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو۔ کیوں ماننا ہے ایک؟ اس لیے کہ اس نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ دلیل، ٹھیک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم اللہ کو ایک مانیں گے تو ہوگا کیا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دلیل بھی دے دی، توحید کا حکم بھی دے دیے، اس کی دلیل بھی دے دی، اب فائدہ بیان کر رہے توحید کا۔ ہم اللہ کو ایک مانیں گے تو ہوگا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور تم متقی بن جاؤ گے تو ہدن للمتقین، یہ کتاب متقیوں کی ہی رہنمائی کرتی ہے۔ تو اب قرآن کا پھر پچھلے سے کنیکشن جڑ گیا، جڑا نہیں جڑا؟ شروع میں کیا بولے اللہ؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب کس کو گائیڈ کرتی ہے؟ متقیوں کو۔ گائیڈ تو سب کو کرتی ہے، لیکن فائدہ کو اٹھاتے ہیں متقی لوگ اٹھاتے ہیں۔ اب متقی بننا یہ اصل کام ہے۔ متقی آدمی بنے گا تو قرآن کیا کرے گا؟ اس کی رہنمائی کرے گا۔ اب متقی بننے کا پہلا اسٹیج کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ فرمانے اعبدو، اللہ کو ایک مان لو، یہیں سے تمہاری توحید کی ابتدا، تمہارے تقوی کی ابتدا۔ تو اولین تقوی کیا ہے؟ آدمی ایمان میں داخل ہو جائے، یہ سب سے پہلا تقوی ہے۔ آدمی کفر کو چھوڑ کر ایمان میں آ جائے، یہ پہلے درجے کا تقوی ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دے، نیکیوں میں لگ جائے، دوسرے درجے کا تقوی ہے۔ اور اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع بنا دے، اور اپنی انا کو، اس انا کو اس انا میں کر فنا۔ اللہ کی اپنے انا کو اللہ کی انا میں کیا کر دیا؟ فنا کر دیا۔ میں کچھ نہیں ہوں، آپ جو بولے وہی، آپ کی مرضی میری مرضی، مرضی مولا از ہما اولا۔ جو یہ کہہ رہا کہ اللہ آپ نے کہا تو وہ صحیح ہے، میری کوئی مرضی نہیں، میرا کوئی اختیار نہیں، آپ نے کہا بس میں مان لوں گا، یہ والا سٹیج یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ لیکن تقوی کا ابتدائی درجہ کیا ہے؟ کفر چھوڑ کر ایمان میں داخل ہونا۔ جب آدمی کفر چھوڑے گا، ایمان میں داخل ہوگا، تو قرآن اب اس کو رہنمائی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کفر میں باقی رہے، اور پھر نگاہ بھی غلط ہی ہو، نگاہ بھی کیسی ہو؟ غلط ہی ہو، کیڑے نکالنے کی غلط نیت ہو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا نفس احتساب خود کی طرف مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ تو آدمی جب دوسروں کو دیکھے گا عیب پکڑنے کی نیت سے تو سب میں عیب ہی نظر آئیں گے، لیکن جب آدمی اپنی دنیا میں اپنے دل کی طرف جھانکے گا تو پھر اب اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ تو آدمی جو ہے جب اپنی دنیا میں اپنے آپ کے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے اندر غور نہیں کرتے؟ یہ اللہ جب کہہ رہے ہیں، تو جب آدمی اپنے اندر غور کرے گا کہ میں ہوں کیا، میری یہ ہوا آواز میں کیسے تبدیل ہو رہی ہے، میرے کانوں کو کیسے سنائی دے رہا ہے، میرے کانوں میں کون سے سیل رکھے ہوئے ہیں، میری آنکھ میں کون سے بلب رکھے ہوئے ہیں جس کا ایکسپائر ڈیٹ ہی نہیں ہے، کوئی ایکسپائر ڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ الحمدللہ چلتے رہتے ہیں، چل رہے۔ تو یہ کون سی مشین ہے میں جس کا کوئی پرزا باہر سے بنا کر نہیں ڈالتا آدمی، سب چیزیں بنی بنائی انسان کو مل رہی ہے، اور اس کی کوئی چارج بھی نہیں ہے نہیں۔ وینٹیلیٹر پر آدمی ایک دن میں 50,000 روپے وصول کرتے ہیں ڈاکٹر، اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے وقت سے لے کے موت تک سانس دیتے رہتے ہیں، نہیں ٹھنڈی سانس۔ اگر ہر دن کا 50,000 روپے اللہ چارج کرے تو پھر کوئی دے سکتا اللہ کی قیمت؟ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہم جو یہ کر رہے ہیں، تو آدمی ان نعمتوں پر غور کرے تو پھر آدمی کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کون ہوں اور مجھے کس لیے بنایا گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس میں اشارہ دے رہے ہیں کہ تم متقی بنو گے تو تمہارے لیے ہدایت کی کتاب قرآن ہوگی، اور پھر تم صحیح راستے تک پہنچو گے۔ اور اس میں توحید کا فائدہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، انسان کی جسم کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ اس میں بیان کریں۔ جیسے کہ میں نے کہا سب سے پہلے انسان کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں پیدا ہونا۔ سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟
انہیں پیدا ہوا تو اس میں اس کی ضرورتیں بھی ہوں گی اور اس سے پورا کیا جا سکتا. تو پہلی ضرورت کو اللہ تعالیٰ بتا دیے. اب پیدا ہونے کے بعد اسے باقی رکھنا ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ انسان کے لیے اپنی جو ہے قدرت، اپنی نعمتوں کی بارش برسا رہے ہیں. اللہ انسان کو پیدا کیا اپنی نعمتوں کی بارش عطا کرنے کے لیے. آزمائش، امتحان یہ تو ایک راستہ ہے. یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، یہ نہیں. آزمائش تو ایک راستہ ہے. اصل مقصد تو کیا ہے؟ نعمتوں تک پہنچنا ہے. جیسے ایگزامز، اصل مقصود ایگزام ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. اصل مقصود ایگزام نہیں ہوتا. ایگزام رکھا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ آدمی کتاب سمجھ سکے. اگر کوئی ایگزام میں پاس ہو گیا لیکن کتاب کوئی سمجھا ہوا نہیں ہے، چیٹنگ کر کے پاس ہوا، تو کیا اسے کوئی نوکری دیتا؟ انٹرویو میں گیا تو 30% بھی رزلٹ نہیں ہے. کیوں؟ کاپی مار کے نکلا تھا. اور ایک آدمی ظاہری طور پر ایگزام میں ناکام ہوا، 2-4 نمبر کم ہو گئے، لیکن سمجھا ہوا تھا. 80 پر 1 ڈالنے کی جگہ 18 ڈال دیا ایگزامر. ایک ادھر کا ادھر ہو گیا تھا، اب بیچارہ فیل ہو گیا. لیکن ریئل لائف میں دیکھے تو ساری اس کو معلومات ہے، تو لوگ کس کو ترجیح دیں گے؟ کیا اس کو جو امتحان میں پاس ہوا یا اس کو جس کے پاس علم ہے؟ اصل مقصود تو کیا ہے؟ علم ہے. امتحان اس کا راستہ ہے. ایسے ہی دنیا میں انسان کی پیدائش کا اصل مقصد امتحان نہیں ہے، بلکہ امتحان تو ترقی کا، نعمتوں کے حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بتا رہے ہیں. کیا نعمت ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں الذی، وہی ہے. کوئی دیوی دیوتا نہیں ہے، کوئی خدا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا. الذی، اسی نے جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. بچھونے کا مطلب کیا؟ جیسے ہم لوگ بستر بچھاتے ہیں تو وہ اس پر چلنا بھی ہو سکتا ہے، اس پر بیٹھنا بھی ہو سکتا ہے، لیٹنا بھی ہو سکتا ہے. انسان اپنی ساری ضرورتیں اس پہ پوری کرتا ہے، آرام بھی کر رہا ہے، بیٹھ رہا، کھا رہا، پی رہا، سب کچھ کر رہا ہے. ایسے ہی اب زمین کی اصل کیفیت کیا ہے اس کو اللہ یہاں نہیں چھیڑے. سائنس میں جو وہ چپٹی ہے، گول ہے، انڈے کی شکل کی ہے، سخت ہے، نرم ہے، یہ سب بحثوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بیان کرے، کیونکہ یہ سب بحثوں کو اللہ بتانا مقصود نہیں ہے. زمین سے اصل پیغام کیا نکل رہا؟ انسان کی اس پہ ضرورتیں پوری ہو رہی نہیں ہو رہی؟ انسان کی وہ جیسے بھی ہے، گول ہے، چپٹی ہے، نرم ہے، سخت ہے، جیسی بھی ہے، انسان اس پر بس رہا نہیں بس رہا. اب سائنس کے اعتبار سے مان لیا جائے گول ہے زمین، تو ایک گنبد پر کیا آدمی سو سکتا ہے جا کے؟ مسجد کا بڑا گنبد ہے، اس میں جا کے سو سکتا ہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لو بہت بڑا گنبد بنا دیا، بہت بڑا گنبد بنا دیے، اب سو بھی گئے، تو گنبد کے نیچے ذرا آئے تو نیچے آنے کے بعد بھی سو سکتے ہیں. لیکن زمین میں کیسا ہے؟ امریکہ ہمارے اوپر ہے، ہم اس کے نیچے ہے. یہاں اب سورج ڈوب رہا ہے، وہاں سورج نکل رہا ہے، تو کیا وہ گرکی ہمارے اوپر پڑ رہی ہے، ہمیں گرکی ان پر پڑ رہے ہیں؟ یہ کیسا گول ہے؟ یہ گول بھی ہے لیکن انسان اس پہ سارے کام بھی کر رہا ہے. اور میگنیٹک پاور اللہ تعالیٰ اس میں رکھے. گول چیز پہ آدمی گیا تو نیچے گر جانا، لیکن یہ کھینچ رہی اپنی طرف ہے نہیں. زمین سے کوئی بھی چیز اوپر اچھالو، پھر زمین کیا کرتی؟ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو یہ بالکل انسان کی عقل کی دھجیاں اڑاتا ہے، نہیں اڑاتا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب چیزوں میں نہیں پڑے، وہ باتیں نہیں بتائے. کیوں؟ وہ سائنس وغیرہ کی جو تحقیقات ہیں وہ بتائیں گے. اللہ کا اصل مقصود کیا ہے؟ اس زمین کو اللہ نے انسان کا خادم بنایا. یہ اللہ کہنا چاہ رہے ہیں. کائنات کا اصل بادشاہ، کائنات جس کے لیے پیدا کی گئی، خلیفۃ اللہ، وہ کون ہے؟ انسان ہے. اس انسان کے لیے غلام بنا کر پیدا کیا اللہ نے زمین کو. اسی کا غلام ہے آسمان بھی. لیکن افسوس، اسی زمین کو ماں کہہ رہے، اسی کی وندے محترم کہہ کے کیا کر رہے ہیں؟ اس کی پوجا کر رہے ہیں. ارے بھائی، جو تمہارے خادم ہیں اسے تم آقا بنا رہے ہو. کوئی عقل ہے؟ تک کی بات ہے یہ. اس کو تو اللہ نے تمہارا خادم بنایا، وہ تمہارا نوکر ہے. اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے
لیکن تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا. یہ اصل پیغام ہے. سمجھ رہے میری بات؟ زمین کیسی ہے، زمین چپٹی، گول، نرم، سخت، ان سب بحثوں میں اللہ نہیں پڑے. بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ زمین جیسی بھی ہے وہ تمہاری خادم ہے. تو لہذا زمین کی پوجا کرنا، زمین سے نکلی ہوئی مٹی سے پیدا کر کے بتوں کو ان کی پوجا کرنا، یہ عقل میں آنے والی بات ہے نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب زمین کو اللہ نے تمہارا خادم بنایا تو وہ تو تم سے بھی کم درجے کی ہوئی نا. تم نعوذ باللہ اس کو اللہ کے برابر کر دیا. پیدا اللہ نے تم کو کیا تھا اور تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے اس کو رکھا تھا. تم اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے غلام کو کیا کر لیے؟ اپنا آقا بنا لیے. یہ کیسی عقل کی بات ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا. گھر ہو چھت نہ ہو کتنا خوبصورت لگتا نہیں؟ کوئی خوبصورتی اس میں نہیں رہتی. صرف گھر ہے، چار دیواری ہے، تو بھئی سو تو سکتا ہے آدمی لیکن نیند آئے گی کیا؟ نہ دھوپ سے بچ سکتا، نہ سردی سے بچ سکتا، نہ بارش سے بچ سکتا آدمی. تو چھت بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. تو نیچے سے سیو کر رہی ہے کون؟ زمین. اوپر سے سیو کر رہا ہے کون؟ آسمان. اس کی وسعت اتنی لمبی کہ کوئی طے نہیں کر سک رہا، اور اس کی بلندی اتنی اونچی کہ بہت سے بڑے راکٹ، بہت سے بڑے جو سفر، خلا کا سفر کرنے والے سالوں سال خلا کا سفر کرتے ہیں اور خلا میں ختم ہو گئے، اسپیس میں ختم ہو گئے، لیکن پتہ نہیں کر سکے آسمان کی بلندی کتنی ہے. بڑے بڑے اونچے سے اونچے پہاڑ، طاقتور سے طاقتور پرندے اپنی ساری طاقت کو، توانائی کو استعمال کر کے اڑے اور پر ٹوٹ کر مر گئے، لیکن آسمان کے چھت تک نہیں پہنچ سکے. ہے کوئی ایسا چھت بنانے والا؟ کرکٹ اسٹیڈیم میں بہت اونچا چھت بنایا جاتا، مگر ذرہ ہٹا کٹا سکس مارا تو اسٹیڈیم کے باہر جاتا بال، وہ چھت کو لگ کے نیچے گرتا. تو آج بھی اتنی ترقی یافتہ زمانے میں بھی انسان یہ اندازہ نہیں کر سکتا اتنا بنائے تو اچھا، اتنا بنائے تو اچھا بول کے. یہ انسان کی عاجزی ہے. لیکن اللہ نے کیسا بنایا؟ کبھی کوئی سکس مارے آسمان کو لگ کے نیچے آیا، ایسا ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چھت کیسا بنایا؟ اب اللہ آسمان کو کیا بول رہے ہیں؟ چھت بول رہے ہیں. چھت کا مطلب کیا؟ آسمان کس کو بولتے ہیں؟ جو ہمارے سے اوپر ہے. کلو ما علا کا، جو بھی ہمارے سے اوپر ہے اس کو آسمان بولتے ہیں. اور کلو ما فوق کا، جو بھی تمہارے سے نیچے ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ زمین بولتے ہیں، ارض بولتے ہیں. ارض کچھ ذرا بدل کو منہ بھنگا کر دیا تو ارتھ بن گیا. عربی میں ارض تھا، ذرا منہ بھنگا کر کے کیا کر دیے؟ ارتھ بنا دیے اس کو. ڈیکوریشن تھا تو کیا ہو گیا؟ وہ ڈیکوریشن. تو اس طرح سے الفاظ کو تھوڑا توڑ موڑ کر کے کیا کر دیے؟ فارسی میں فادر تھا، پدر تھا، اسے فادر کر دیے. مادر تھا، مدر کر دیے. برادر تھا، بردر کر دیے. ادھر سے ادھر سے چوری کر کے بنائے سو زبانیں. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، خالی آسمان ایسا چھت نہیں ہے جو خالی تم کو دھوپ سے بچائے، بلکہ وہاں سے تمہارے نفع کی بارش بھی اترتی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے بارش برسایا. سائنسی تحقیقات کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ بارش بادل سے ہوتی ہے، آسمان سے نہیں. اب آسمان سے اترتی بولے نہ بولے تو آسمان کا مطلب جو بھی سر سے اوپر ہے. بادل بھی سر سے اوپر ہے نہیں تو بادل سے بھی ہو سکتا. ایسا بھی ممکن ہے، بعض روایتوں میں بتایا گیا کہ عرش کے نیچے کوئی ندی ہے، اس کا پانی 7ویں آسمان پہ، پھر وہاں سے 6ویں آسمان پہ، پھر وہاں سے ایک آسمان سے ہوتے ہوتے آسمان دنیا پہ آتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے برستا ہے. بعض جو ہے تحقیق اس جلالین کے حاشیے میں یہ تحقیق بھی موجود ہے. تو بہرحال جیسی بھی ہو، آسمان کا مطلب جو اوپر ہے، ہمارے سے اوپر، تو چاہے بادل ہو چاہے آسمان ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پانی کو اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھل نکالے. رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے رزق کے طور پر. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر. وہی پانی
زمین میں گیا تو اب اس سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ پھل پیدا کر رہے ہیں، مختلف قسم کے، مختلف مزے کے، مختلف رنگ کے، ہے نہیں؟ انسان کی بنائی ہوئی مٹھائی کیسی رہتی بھائی؟ آپ کھاؤ میٹھا، خلاکن کھاؤ میٹھا، جو بھی کھاؤ کیسا رہتا؟ میٹھا سے رہتا۔ دیوبند میں تو ہم لوگ جو ہے بڑا مذاق اڑاتے تھے، بھورا سویٹ بلکہ بہت مشہور سویٹ ہے دیوبند کی، وہاں سب کے مٹھائیاں کا رنگ الگ رہتا، سائز الگ رہتا، مزہ سب کا ایک ہی رہتا، سب کا مزہ ایک ہی، خالی رنگ کلر بدل کے رہتا۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے، سیب کا مزہ الگ، موز کا مزہ الگ، آم کا مزہ الگ، انگور کا مزہ الگ، ہر ایک کو الگ الگ مزے والا اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس پانی سے کیا پیدا کیا؟ پھلوں کو پیدا کیا، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر، تمہارے لیے روزی کے طور پر، تمہارے لیے بھی روزی ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی روزی ہے۔ ان بہت سارے پھل، تربوز سڑ گیا ہمیں نہیں کھا سکتے تو بیل پکارتی میرے کو ڈالو بول کے، بیل پکارتا نہیں کیا کرو مجھے ڈالو بول کے، تو بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں کھا سک رہے لیکن کوئی کھاتے، سڑکے سے ترکاری پوری لا کے بکریاں کو ڈال دیتے، خوش ہو کے کھا جاتے ہیں بریانی کے سرکا۔ تو تمہارے فائدے کے لیے، لکم لام جو ہے فائدے کے لیے آتا، اعلیٰ نقصان کے لیے آتا، رزقا لکم تمہارے فائدے کے لیے رزق بنایا، تمہارا بھی فائدہ ہے، تمہارے جانوروں کا بھی فائدہ ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ اکبر، کیا اللہ کا انداز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھو میں نے تمہاری جسمانی ساری ضرورتوں کو پورا کیا، اتنی بڑی زمین فرش بنایا، اتنا بڑا آسمان چھت بنایا، وہاں سے بارش اتارا، زمین نے پانی کو جذب کیا، پھر اس سے پھل پھول نکلے۔ تو جب سب کچھ کرنے والا میں ہوں، کوئی اور کرنے والا نہیں ہے، کوئی مائیکل آج بھی نہیں ہے دنیا میں۔ جہاں جہاں قحط ہوتا ہے کوئی سائنسدان جا کے بارش برسا کے دکھائے، اگر ہمت ہو تو کر سکتا ہے؟ عرب کی ریت میں کوئی کھیتی کر کے دکھائے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اچھی بچھی زمین میں بھی دوا ڈالے بغیر کیا نہیں کر سکتے، اس میں کھیتی باڑی نہیں کر سکتے۔ تو آج کی کتنی بھی ترقی کر لے سائنس، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرمانے پیدا کرنے والا میں ہوں، تو لہذا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریکوں کو مت بناؤ۔ اللہ اکبر، کیا محبت بھرا انداز، کیسا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے بندو جب میں نے تمہاری ساری ضرورتیں پوری کی ہیں، میں ہی تمہارا ہر کام کرنے والا ہوں، تم کھائے کسی اور برتن میں، گائے کسی اور کی گیت، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک مت بناؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو۔ اب خطاب کس سے ہے؟ سارے انسانوں سے ہے۔ سارے انسانوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، لہٰذا تم کسی کو شریک مت بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو بھی معلوم ہے، تم خود بھی، تمہاری فطرت، تمہارا نیچر، اس میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، وہ انسان اگر اپنی انسانیت نہیں کھویا ہے، اگر اپنی انسانیت نہیں کھویا ہے تو اس کا ضمیر اندر سے کہے گا کہ یہ کام کرنے والی ایک قدرت ہو سکتی ہے، کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ انسان کے نیچر سے، انسان کی فطرت سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں تمہارے اندر اللہ نے اتنی سمجھ رکھی ہے، تم مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، اصول شاشی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے ایسے کونے میں موجود ہے جہاں کوئی نبی نہیں گئے، کوئی ولی نہیں گئے، کوئی جماعت نہیں گئی، کوئی دعوت دینے والا نہیں گیا، مگر ایمان لانا اس پر بھی فرض ہے، وہ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میرے پاس کوئی سمجھانے والے نہیں آئے، آتے تو میں کیا کرتا، ایمان لاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے افلا ينظرون الى الابل والى السماء والى الارض والى الجبال، یہ سب چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کیا، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنائی ہے جو چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو کائنات کو ہی اللہ نے دلیل توحید بنا دیا، پوری کائنات اللہ کی توحید پر کیا کرتی ہے، دلالت کرتی ہے۔ تو ہر انسان کی فطرت میں قدرت کو پہچاننے کا، توحید کو، اللہ کو پہچاننے کا ایک مزاج اللہ نے رکھا۔ اسی لیے حدیث میں کیا کہا گیا کہ ہر انسان فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، وہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ،
کہ ماں باپ کیا کرتے اس کو یہودی بناتے, مجوسی بناتے, کچھ اور کر دیتے. ورنہ اگر کوئی بچہ غیر مسلم کا بھی ہو, اسے کچھ نہ کہو, اسے معمول ایک عام ماحول میں پرورش کرو, تو وہ فطری طور پر اللہ کہے گا. وہ فطری طور پر کوئی اور نام نہیں لے سکتا. وہ نام لے گا تو کس کا لے گا؟ اللہ کا لے گا. وہ اختیار کرے گا تو کون سا مذہب اختیار کرے گا؟ دین اسلام ہی اختیار کرے گا, کیونکہ انسان کی طبیعت اور انسان کے نیچر کے مطابق یہی ہے. تو اسی نیچر کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو تم کو بھی معلوم ہے کسی نہ کسی درجے میں کہ اللہ ہی کر سکتے ہیں, کوئی اور کرنے والا نہیں. جن بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے بنائے وہ کیسے تمہاری ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں؟ تم ان کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں, وہ تمہاری ضرورت کو پوری نہیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا ذرا عقل کا استعمال کرو, اللہ کو ایک مانو. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں توحید جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے لیے توحید کا درس دینے والا ہم سب کو بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.